اگر یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے اور اس دنیا میں صرف آپ اکیلے بچ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آئیے آج ایک ایسے شخص کی کہانی سناتا ہوں۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، ویڈیو کو ذرا لائک کر دیں۔ ایک جان لیوا وائرس کی وجہ سے دنیا کے تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور ایک شخص فل بچ جاتا ہے۔ وہ اپنی ایک گاڑی لے کر ہر شہر کا چکر لگاتا ہے، شہر شہر نگر نگر گھومتا ہے، اس ایک نازک سی امید کے ساتھ کہ شاید اسے کوئی انسان مل جائے، مگر ہر شہر کا پیٹ خالی ہے۔ اسے کسی بھی شہر میں کوئی بھی انسان نہیں ملتا۔ اس کے میپ میں جتنے بھی شہر تھے سب کے سب اب خالی اور ویران پڑے تھے۔ ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد وہ واپس ٹیکسون آ جاتا ہے۔ وہ جس شہر میں بھی گیا تھا وہاں سے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں لے آتا ہے۔ اس نے ہر شہر میں ایک پیغام بھی چھوڑا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے تو اسے بتانا کہ میں ٹیکسون میں رہتا ہوں۔ ٹیکسون پہنچنے کے بعد وہ سب سے بڑے گھر کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، پھر اپنی تنہائیاں کاٹنے کے لیے کبھی گھر کا شیشہ توڑ دیتا ہے، کبھی دکانوں سے سامان چراتا ہے اور کبھی گاڑیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ وہ مختلف بالز لے کر ان پر انسانی شکلیں بناتا ہے اور انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے۔ 5 مہینے گزرنے کے بعد ہم اس کا گھر دیکھتے ہیں جس میں صرف کچرا ہی کچرا ہے اور اس کی اپنی حالت بھی بہت ہی زیادہ بدتر ہو چکی ہے۔ فل اس زندگی سے تنگ آ کر زندگی کو موت کے حوالے کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات ہوتی ہے کیرل سے۔ کیرل جو کہ کیمپ میں رہتی ہے، وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے میسج پڑھ کر یہاں پر پہنچی ہوں۔ فل کیرل کو اپنا گھر دکھا کر اسے واپس کیمپ میں چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی صبح وہ دیکھتا ہے کہ کیرل کیمپ میں ہونے کی بجائے اس کے گھر میں ہے اور اس کے گھر کی صفائی کر رہی ہے۔ صفائی کرنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے اور فل جا کر اپنے دوستوں یعنی بال سے کیرل کی کمپلین بھی کرتا ہے۔ فل کے روکنے کے باوجود کیرل اس سے تنگ آ کر ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح پھر کیرل فل کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گارڈننگ کرنے میں میری ذرا ہیلپ کرو، مجھے پانی لا کر دو، مگر فل اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے رات کو اس کے گارڈن میں گھستا ہے اور سارے ٹماٹر کھا جاتا ہے۔ اگلے دن کیرل اس سے اس بات پہ جھگڑا کرتی ہے کہ تم نے میرے ٹماٹر کیوں کھائے ہیں۔ اس وقت فل کی نظر پڑتی ہے اس کے پاؤں پر جہاں پر چوٹ لگی ہوئی ہے، کیونکہ پانی لے جانے کی وجہ سے اسے چوٹ لگ گئی تھی۔ فل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے واٹر سپلائی پائپ کے ساتھ ایک پائپ جوڑ کر اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ کیرل اسے ڈنر پر انوائٹ کرتی ہے جہاں پر بڑی اچھی گپ شپ مارتے ہیں۔ کیرل فل سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا نے ہم دونوں کو صرف اس لیے زندہ رکھا تاکہ ہم مزید انسانوں کو پیدا کر سکیں۔ یہ بات سن کر فل کیرل کو پرپوز کرتا ہے اور اس کے پرپوز کو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ میں ویڈنگ فنکشن کی تیاری کرتی ہوں اور تم جا کر رنگ لے آؤ۔ جب ویڈنگ کرنے کے لیے چرچ پہنچتے ہیں وہاں فل کو یاد آتا ہے کہ میں تو رنگ لانا ہی بھول گیا۔ یہاں پر پھر سے کیرل اور فل کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کیرل اسے وہاں چھوڑ کر گھر چلی جاتی ہے۔ فل اسے منانے کے لیے جب اس کے گھر جاتا ہے تو وہ گھر کو اتنا سجا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے رویے پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیرل سے معافی مانگتا ہے اور وہ اسے معاف بھی کر دیتی ہے۔ پھر وہ اسے رنگ لا کر پہناتا ہے اور چرچ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی فل کی اداسی کم نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ جب وہ دونوں شہر گھومنے کے لیے گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی گاڑی کی ٹکر ایک گاڑی سے ہوتی ہے۔ جب وہ اس گاڑی کے پاس جاتا ہے تو اس گاڑی سے ایک بیوٹیفل لیڈی باہر نکلتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ملیسا۔ اسے دیکھ کر فل چونک جاتا ہے۔ فل کی گاڑی چونکہ خراب ہو چکی تھی اس لیے ملیسا فل اور کیرل کو چھوڑنے کے لیے ان کے گھر جاتی ہے۔ راستے میں کیرل ملیسا کو بتاتی ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور ہم اپنی شادی میں بہت خوش ہیں۔ یہ بات سن کر فل کو بہت برا لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کاش آپ مجھے پہلے مل جاتی اور آج ہم دونوں ساتھ ہوتے۔ ملیسا ان کے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ فل اپنی داڑھی کاٹ کر شیو کر لیتا ہے۔ ملیسا نے اپنی کہانی بتاتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت چیٹ کیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے ڈیورس دے دی۔ فل ملیسا کو انسپائر کرنے کے لیے اسے گاڑی گفٹ کرتا ہے۔ کیرل کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ ملیسا کیرل اور فل کو بیئر کی پارٹی میں انوائٹ کرنے کے لیے ان کے گھر آتی ہے جہاں پر اسے دروازے کے پاس ہی فل مل جاتا ہے۔ فل کہتا ہے کہ کیرل کی طبیعت تو خراب ہے اس لیے رات کے وقت پارٹی میں میں صرف اکیلے ہی آؤں گا۔ پارٹی انجوائے کرتے ہوئے ملیسا فل سے کہتے ہیں کہ اگر تم آج سنگل ہوتے تو آج ہم میرج کر لیتے۔ یہ بات سن کر فل کیرل کے پاس جاتا ہے اور اس سے ڈیورس کی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اسے دیکھتا ہے کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ میرج کا فریم تیار کر رہی ہے تو اسے اپنے اس خیال پر بڑی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ بڑی ہی مشکلوں اور کوششوں کے بعد فل کیرل اور ملیسا دونوں کو ایگری کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دنیا کی پاپولیشن اور آبادی بڑھانی ہے، اس لیے ہم تینوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ کیرل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دوسری میرج کی اجازت دے دیتی ہے۔ جب وہ دونوں انٹیمیٹ ہونے والے ہوتے ہیں تب ایک گاڑی آ کر وہاں رکتی ہے جس سے ٹاؤڈ باہر نکلتا ہے۔ ملیسا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور فل کو یہ بات بڑی بری لگ رہی ہوتی ہے۔ جب یہ چاروں رات کو بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو فل ٹاؤڈ کے موٹے پن کا مذاق بناتا ہے جس پہ ٹاؤڈ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈپریشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب یہ چاروں ٹینس کھیل رہے ہوتے ہیں تو ملیسا کی نظر ٹاؤڈ کے زخم پر پڑتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ زخم کیسے آیا تو ٹاؤڈ بتاتا ہے کہ میں نے اپنا ایک کڈنی چھوٹے بھائی کو دیا تھا، کڈنی دینے کے باوجود میرے چھوٹے بھائی کی جان نہیں بچ سکی۔ اس بات سے ملیسا بہت انسپائر ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب آنے لگتے ہیں۔ فل ملیسا کو ٹاؤڈ کے خلاف بھڑکانے کی کئی کوششیں کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے اور ملیسا اس کی اس حرکت پہ برا مان جاتی ہے۔ رات کو جب ملیسا کے گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے فل رات بھر سو نہیں پاتا۔ اگلے دن وہ
ٹاڈ کو گاڑی میں بٹھا کر شہر سے بہت دور لے جاتا ہے، اسے ایک ویرانے میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن پھر اسے خود ہی اس پر ترس آ جاتا ہے اور اسے واپس شہر میں لے آتا ہے۔ ٹاڈ سمجھتا ہے کہ سب کچھ شاید ایک مذاق تھا اور اسے ایک مذاق سمجھ کر بھول جاتا ہے۔ کیرل اور ملیسا دونوں ٹاڈ کی ہر وقت تعریفیں کیا کرتی تھیں، اب فل کی صرف اتنی سی خواہش ہے کہ اس کی بھی تعریف کی جائے۔ جب اسے ایک گائے ملتی ہے، اسے گھر لے آتا ہے، اسے لگتا ہے کہ گائے دیکھ کر سب اس کی تعریف کریں گے، مگر جب گائے کے دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو سوائے ٹاڈ کی کسی کو بھی اس کا دودھ نکالنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سب ٹاڈ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات پھر فل کو بڑی بری لگتی ہے۔ شہر سے گروسری کا سامان لینے کے لیے فل شہر جا رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں دو لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں جن کا نام ہوتا ہے اریکا اور گیل۔ وہ فل کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے میسج پڑھ کر یہاں پہنچی ہیں۔ اریکا اسے رات کے کھانے پہ انوائٹ کرتی ہے۔ فل گھر آ کر کیرل سے جھوٹ بولتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آج رات کیمپنگ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ رات کے وقت اریکا کے ڈنر پر چلا جاتا ہے۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ تینوں لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں۔ کیرل ڈنر کرنے کے لیے ملیسا اور ٹاڈ کے گھر جاتی ہے اور انہیں بتاتے ہیں کہ فل تو آج کیمپنگ کرنے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر ملیسا کو بڑا شک ہوتا ہے کیونکہ اسے فل پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، تو ٹاڈ کہتے ہیں اس پہ شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، آج ہم سب اسی کی وجہ سے تو اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آج ہمیں فل کو سرپرائز دینا چاہیے۔ وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے کیمپنگ پہ نکل پڑتے ہیں۔ وہاں ان کی ٹکر ہوتی ہے اریکا کی گاڑی سے، وہ دونوں طرف سے گاڑی سے لوگ باہر نکل آتے ہیں، لیکن فل اریکا کی گاڑی میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اریکا کیرل کو فل سے ملوانے کے لیے لاتی ہے۔ کیرل جب فل کو دیکھتی ہے تو اسے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، وہ اریکا سے کہتی ہے یہ تو میرا ہسبینڈ ہے۔ اس بات پہ سب غصے ہوتے ہیں اور فل کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فل پیدل چل کر جب گھر پہنچتا ہے تو سب لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فل اور اریکا کے درمیان بریک اپ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فل نام کا ایک نیا لڑکا آ جاتا ہے۔ کنفیوژن سے بچنے کے لیے وہ پہلے والے فل کا نام رکھ دیتی ہیں ٹینڈی۔ گیل، کیرل، اریکا تینوں کی تینوں اس کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اسے انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نیا فل ایک ایک کر کے ان کے گھر کی پرابلمز کو سالو کرنا شروع کر دیتا ہے، گائے کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے سب اسے بہت پسند کرنے لگتے ہیں۔ اب فل ٹینڈی کے گھر رہنے لگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ فل اور ملیسا دونوں ایک ساتھ گھر کا گند صاف کر رہے ہوتے ہیں تو ٹاڈ انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ اس بات پر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ملیسا کو وہ ڈیورس دے دیتا ہے۔ ادھر گیل، کیرل اور اریکا فل کو انسپائر کرنے کے لیے اس کے لیے گفٹ لے کر آتی ہیں۔ فل صرف کیرل کا گفٹ ایکسپٹ کرتا ہے اور باقی دونوں کے گفٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ رات کے وقت سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹینڈی ان سب سے کہتا ہے کہ ٹیکسون میں سب سے پہلے میں آیا تھا اور آپ سب لوگ میری وجہ سے یہاں پر آئے ہو، لہٰذا ٹیکسون کا نیا پریزیڈنٹ اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ اس بات پہ ووٹنگ کی جاتی ہے تو ٹینڈی کو ووٹ دینے کی بجائے سب لوگ فل کو ووٹ دیتے ہیں اور فل یہاں کا نیا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ کیرل اور فل اتنے قریب آ چکے ہیں کہ وہ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹینڈی باہر آ کر ٹاڈ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ اس فل کو یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکالا جائے۔ یہاں پر ٹینڈی ایک مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم فل کو شہر سے کہیں دور صحرا میں چھوڑ دیں۔ تب ٹاڈ کو خیال آتا ہے کہ ٹینڈی نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا اور وہ مذاق نہیں تھا۔ بات پر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب فل کیرل کے گھر رہنے کے لیے ٹینڈی کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے تو ٹینڈی اس سے غصے ہوتا ہے، تو فل اس سے کہتا ہے کہ تم کیرل سے دور رہو نہیں تو تمہارا اشر بہت برا ہوگا۔ اب فل کو کیرل کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، وہ اسے منانے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے لیکن اس سے ناراض ہی رہتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی۔ کیرل سب کو بتاتی ہے کہ اب ہم سب اندھیرے میں نہیں رہیں گے کیونکہ فل نے اب بجلی ایجاد کر لی ہے۔ یہ سن کر سب فل کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ جب فل بلب آن کرتا ہے، جیسے ہی بلب آن ہوتا ہے تو ہینڈی ہاتھ سے بلب کو گرا دیتا ہے جس سے بلب ٹوٹ جاتا ہے۔ فل اسے شہر سے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ وہ یہاں کا راجا ہوتا ہے۔ ٹینڈی بھاگ کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے آواز سنائی دیتی ہے کہ سب اس کے لیے گانا گا رہے ہیں تو وہ کمرے سے خود ہی باہر آ جاتا ہے۔ فل اسے پکڑ کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب ٹینڈی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک صحرا میں ہوتا ہے۔ فل اسے 3 دن کا کھانا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ اگر تم ٹیکسون آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جب وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے تو کیرل اس سے مزید کھانا دینے کے لیے آتی ہے لیکن اس کی حالت دیکھ کر اسے اس پر رحم آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زندگی بتانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ فل بہت ہی ظالم انسان ہے، وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس کے بعد وہ ایک نئے شہر کی تلاش میں گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں اور ہماری مووی یہاں پہ رک کر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ اچھی اچھی کہانیاں پھر سے دیکھ سکیں، سن سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔